السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے کہ حکومت اس وقت، ادارے اس وقت جو ہے وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی کیا ہے اور کیا سوچا کیا جا رہا ہے کہ اب آگے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو کچھ اشارے آج دیے ہیں۔ گورنر سندھ آج آئے ہوئے تھے لاہور میں، انہوں نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ وہاں پر جب ان سے بات چیت ہوئی تو شاہ محمود قریشی صاحب پر اس وقت کافی دباؤ ہے، کیونکہ ان کو کافی عرصہ پہلے ہی یہ کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں۔ عمران خان کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ باہر چلے جائیں، سیاست سے بھی دستبردار ہو جائیں اور جو پارٹی ہے وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دی جائے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب پر سب سے زیادہ اس وقت دباؤ ہے۔ جیل پر میں بھی جو ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے یہی منوانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نئی پارٹی جو بنانے کا اعلان کر دیں، اور پھر جو اس میں لوگ شامل کرنے ہیں وہ جو ہے وہ جو اب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو خود بخود جو ہے اس پارٹی کی طرف ان کا جو رجوع ہے وہ کروا دیا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے انہوں نے کہا ہے آج گورنر سندھ نے کہ ایک نئی پارٹی بنے گی اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آگے آئیں اور اس پارٹی کو لیڈ کریں۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو نیا فارمولہ چل رہا ہے اس کے تحت ہوگا یہی کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا کہ الطاف حسین کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں پارٹی کے لوگ، پارٹی جو ہے وہ عمران خان سے اسی طرح بلا تعلقی کا اظہار کریں تمام رہنما اور ایک نئی پارٹی بنے۔ بے شک وہ پی ٹی آئی کے نام سے سیاست کرتی رہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے، تو اس طرح پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے جو ہے ایک نئی پارٹی بنائی جائے اور وہ پارٹی جو ہے وہ پھر اب سیاست کو آگے لے کر چلے اور عمران خان جو ہے وہ اس سے الگ ہو جائیں۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ابھی تک اس پر تیار نہیں ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جس پر جو ہے کہ شاید ادارے اعتبار کریں، وہ نئے کسی اور کو سربراہی اس پارٹی کی نہیں دینا چاہتے۔ تو شاہ محمود قریشی جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک بڑا گھر ہے اور لوگ ان کی ایک گدی ہے، ملتان میں ان کا ایک نام ہے، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اہم عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں، ان کے والد گورنر رہ چکے ہیں، تو ایک سیاسی خاندان ہے بڑا پنجاب میں ان کا، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں، تو وہ جو ہے پارٹی کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو پلان اے اب تک یہی ہے کہ ایم کیو ایم کی طرز پر جو ہے وہ تحریک انصاف کو عمران خان سے الگ کیا جائے، عمران خان کی سیاست پر پابندی عائد کی جائے کہ عمران خان اب سیاست نہیں کر سکیں گے۔ اس کا اشارہ بھی جو ہے آج گورنر سندھ نے دیا ہے۔ تو جب ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ صرف آپ کا بیان ہے یا اس پر کچھ جو ہے وہ ورکنگ بھی کچھ چل رہی ہے، تو وہ پھر اس پر مسکرا کر جو ہے وہ وہاں سے چل دیے۔ تو پلان اے تو یہ ہے کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے ایم کیو ایم کی طرز پہ، اور جو کہ عمران خان سے اپنے آپ کو الگ کرے اور بے شک پی ٹی آئی کے نام سے ہی وہ سیاست کرتی رہے، اور شاہ محمود قریشی یا کوئی اور، فی الحال تک تو شاہ محمود قریشی ہیں، تو شاید اگر شاہ محمود قریشی نہ مانے تو کسی اور کو اس کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ سونپنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ دوسرا پلان بی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ اگر یہ معاملات اس طریقے سے حل نہیں ہوتے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا اور جو پارٹی لیڈران ہیں اہم وہ نہیں ٹوٹتے، تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی دو تین چیزوں پر جو ہے وہ خاص طور پر پنجاب میں ورکنگ کی جا رہی ہے۔ کے پی کے میں اس حوالے سے کوئی ورکنگ نہیں ہے، ساری جو ورکنگ ہے اس وقت وہ صرف پنجاب میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب پارٹی جیتے گی وہی وفاق میں حکومت بنائے گی۔ تو اس وقت پی ڈی ایم کی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے، بے شک وہ سب مل بھی جاتے تو عمران خان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پنجاب کا ووٹ بینک ہے اس کو توڑا جائے، اور پلان بی اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ساؤتھ پنجاب میں شامل کر دیے جائیں، اپر پنجاب سے جو کچھ لوگ توڑے جا رہے ہیں ان کو کاف لیگ میں چور شجاعت کی سربراہی میں ادھر شامل کر دیا جائے، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ پھر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا جو سٹرانگ ہولڈز ہیں، کچھ جس طرح مظفر گڑھ کا علاقہ ہے جہاں پر ان کا شخصیاتی ووٹ ہے، رحیم یار خان کا علاقہ ہے، ملتان ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں پیپلز پارٹی کو دے دیے جائیں، کچھ نون لیگ میں شامل کر دیے جائیں، اور باقی جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی قیادت میں ایک دوبارہ ایک گروپ بنایا جائے، پریشر گروپ کو 25-30 لوگوں کا، اسی طرح کو 25-30 لوگ جو ہیں وہ کاف لیگ میں شامل کیا جائیں، اور اگلی پارٹی پھر ایک ایسی حکومت میں آئے کہ جس کے پاس اپنا جو ہے وہ ووٹ بینک نہ ہو، تو وہ اس طرح ان کے پاس جو ہے مختلف ان کو جو مدد حاصل ہو پارٹیوں کی، اور پھر حکومت جب چاہے تو اس کو جو ہے ان بیساکھیوں کو جب کھینچا جائے تو وہ حکومت گر جائے، تو ایک مضبوط حکومت نہ بننے دی جائے۔ ساتھ ساتھ پلان اے کے ساتھ اس پلان بی کی جو ورکنگ ہے وہ جاری ہے۔
لیکن عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. KPK کی قیادت جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ اب تک کھڑی ہے، کیونکہ KPK میں بھی اتنا زیادہ دباؤ نہیں ہے پارٹی چھوڑنے پر یا الگ پارٹیاں بنانے پر. تو سب سے زیادہ ورکنگ جو ہے وہ اس وقت صرف پنجاب میں کی جا رہی ہے. اب خان صاحب کا اس وقت کیا معاملات ہیں، خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ بھئی آپ جو جتنے مرضی لوگوں کو چھوڑ دیں، جتنے مرضی لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں، جب تک عمران خان ہے تب تک تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف عمران خان ہے. آج انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں نئے لوگوں کو وہ ٹکٹ دوں گا اور وہ نئے لوگ جیت جائیں گے. یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن اس دعوے میں جو ہے وہ کافی حقیقت بھی ہے. حقیقت اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 25 مئی جب یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد تقریباً 50 لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا، 25 کے قریب لوگوں نے پنجاب میں پارٹی چھوڑ دی. اب یہ وہ لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے کہ جب 2018 میں عام انتخابات ہوئے تو انہوں نے نہ صرف نون لیگ بلکہ تحریک انصاف کو بھی ہرایا اور اپنے حلقوں میں یہ جیت کے آئے. یہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے کہ بغیر کسی پارٹی کے آزاد امیدوار کے طور پر جیتے. اب انہوں نے پارٹی کو چھوڑا، ہوا کیا؟ پھر 17 جولائی کو الیکشن ہوا، 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا اور 16 سیٹوں پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی. اور یہ وہ تمام کے تمام نئے لوگ تھے جن کو ٹکٹ دی گئی. اور پھر مارجن اتنا بڑا کہ لاہور میں دیکھیں کہ جو سیٹ نذیر چوہان 2000 ووٹوں سے جیتا تھا وہ شبیر گجر 12000 ووٹوں سے جیتا. جو سیٹ جو تھی گڑی شاہو والی تحریک انصاف 3 یا 4000 سے جیتی تھی، وہ میاں اکرم عثمان جو ہیں وہ 4000 کی لیڈ سے تقریباً 7000 کی لیڈ سے جیتے. اسی طرح جو اون چودھری کے بھائی تھے وہ بھی تقریباً 1500-2500 کی ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے. وہ اس وقت ظہیر باز کھوکر جب جیتے 17 جولائی کو تو وہ جو سیٹ تھی وہ تقریباً ان کا مارجن جو وہ تھا تقریباً 10,000 کے قریب تھا. نہ صرف مارجن بڑھا بلکہ نئے لوگ جیتے. تو اب تک تو حالات یہ ہیں کہ PTI کا جو ووٹ ہے انٹیکٹ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ PTI عمران خان ہے، عمران خان PTI ہے. نہ اس میں کسی اور شخص کا ووٹ ہے، نہ کسی پرسنالٹی کا ووٹ ہے، نہ کسی گروپ کا ووٹ ہے، ووٹ ہے صرف عمران خان کا. تو یہی اب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایک کے ساتھ ساتھ دو پلان جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ اگر ایک پلان کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا پلان جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے. اب دوسری جانب معاشی حالات اس وقت پاکستان کے یہ ہو چکے ہیں کہ آج ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 311 ہے، اور 311 روپے میں بھی ڈالر جو ہے وہ نہیں مل رہا. 13 پارٹیوں کو میدان میں لایا گیا، ان سے اب کچھ نہیں بنا. تو جن پارٹیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے FATF کی وجہ سے ہم نے ان پارٹیوں کو بند کر دیا تھا، بین کر دیا تھا. اب ان پارٹیوں کو دوبارہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے لانچ کر دیا گیا ہے. اب ان سے جو ہے منار پاکستان میں جلسہ بھی کرایا جائے گا. وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کا گھراؤ کریں گے. PDM سے پہلے سپریم کورٹ کا جو ہے وہ دھرنا کروایا گیا، لیکن وہ ایک ہی دن کا ثابت ہوا. تو اب لاہور ہائی کورٹ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ مجموعی معاملات ہیں جو اس وقت حکومت اور ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اب تک یہ قسم کھائی ہے کہ ہم نے اپنی طریق سے نہیں سیکھنا. بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، بھٹو صاحب کی پھانسی کے 11 سال بعد الیکشن ہوئے. اس دوران کون سا ظلم ہے جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر نہیں ہوا؟ اسی طرح تب تمام سیاسی جماعتوں کو بے نظیر بھٹو کے خلاف اکٹھا کر دیا گیا، لیکن بے نظیر بھٹو پھر تقریباً 2 اکثریت سے تقریباً 94 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں اور 54 جو سیٹیں تھیں وہ جو 9 ستارے اکٹھے کیے ہوئے تھے ان کی تھیں. تو ہم نے طریق سے اب تک کچھ نہیں سیکھا کہ اس دباؤ سے، پریشر سے، لوگوں کے اہل خانہ کو اٹھانے سے، زبردستی پریس کانفرنس کروانے سے سیاسی پارٹیاں نہیں ٹوٹتی. نہ تحریک انصاف ایسے ٹوٹے گی، نہ پیپلز پارٹی ایسے ٹوٹی تھی، نہ نون لیگ ایسے ٹوٹی تھی. 2018 میں جو نون لیگ کے خلاف آپریشن ہوا، پوری ان کی لوگوں کو پابند سلاسل ہوئے، نیب میں مقدمات بھی ہوئے، نواز شریف باہر چلے گئے، جس طرح بھی وہ گئے اپنے معاملہ سیٹ کر کے فوج کے ساتھ. لیکن اگر تب نون لیگ نہیں ٹوٹی تو اب تحریک انصاف جو کہ اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے، یعنی کہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے. کارکن 10,000 سے زائد ان کے کارکن گرفتار ہیں، کارکنوں کی موت ہو چکی ہے، لوگ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں. لیکن آج بھی اگر آپ الیکشن کروائیں تو تحریک انصاف 2 اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں، اور امید یہی ہے جو اطلاعات ہیں اور جو منصوبہ بندی ہے کہ اس سال جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس دوران یہ جو پلان A پلان B ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور پھر ایک ایسی حکومت آئے گی جو کوئی بیساکھیوں کی مدد سے بنی ہوگی، اور پھر اس کو جب چاہے گا جیسے چاہے گا جوڑ توڑ لیا جائے گا، جو کام اسے کروانے ہوں گے وہ کر لیے جائیں گے. تو یہ ہے کہ ہم نے طریق سے سبق نہیں سیکھنا، 75 سال سے یہی کام جاری ہے.
تو یہ ہے کہ مزید کر کے دیکھ لیں، ہر آدمی چیف جاتا ہے، جو بھی ہمارے سربراہان آتے ہیں اداروں کے، ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید تمام مسائل کا حل ہے، ان کی جو پالیسی ہے وہ بہترین ہے اور وہ ان سے جو ہے ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا اور جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن 75 سال کا سبق تو یہ ہے کہ نہ پارٹیاں ایسے ختم ہوتی ہیں، نہ سیاست ایسے ختم ہوتی ہے۔ تو مشورہ یہی ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں، سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے اور اس میں پھر جو آتا ہے اس کو چلنے دیں۔ پارٹیاں اگر پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہوئی ہے تو وہ اپنی حرکتوں سے ہوئی ہے، اپنے جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کی وجہ سے محدود ہوئی ہے، ان کو کسی نے محدود نہیں کیا۔ ضیاء کے دور میں کتنا ظلم ہوا، اگر پیپلز پارٹی تب ختم نہیں ہوئی اور اب محدود ہوگی تو اس کی وجہ ان کی حرکتیں ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، کوئی مارشل لا نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ بھائی سب پارٹیوں کو آگے بڑھنے دیں، الیکشن کروائیں، ملک کے جو معاملات ہیں، غربت ہے کہاں تک پہنچ چکی، بے روزگاری کہاں تک پہنچ چکی، لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں، ڈالر کا کیا ریٹ ہے، سری لنکا سے برے حالات ہیں ہمارے، گندم کی بمپر کراپ ہوئی، اس کے باوجود ہم جو خریداری کا ہدف ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تو جو دیگر چیزیں ہیں ان پر بھی نظر دوڑائیں۔ پارٹیاں جو ہیں وہ خود اپنے طور پر بنتی ٹوٹتی رہیں گی، نہ آپ کی کوششوں سے پہلے بنی ٹوٹی ہیں اور نہ ہی اب یہ بنے ٹوٹیں گی۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ اب ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔